الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل الله سكينته فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क, खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने अपने असहाब की ताज़ीम बयान फरमाई और फ़र्दन फ़र्दन हर एक फूल को हमारे सामने, उम्मत के सामने नुमाया किया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबीन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी,
اسلامی تاریخ، سیرت النبی اور سیرت صحابہ و صحابیات، یہ وہ سارے کے سارے ذرائع ایسے ہیں جہاں سے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اور صحابیات کی سیرت سے لے کر آج کے مشاہیر کی سیرت تک، ان کی تاریخ تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو مظلوم ترین شخصیات کہا جا سکتا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور ان کی جو شخصیت تھی شخصی اعتبار سے بھی ان کو مظلوم ترین شخصیات کہا جا سکتا ہے۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، جن کی شخصی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی مظلومانہ شہادت وہ ایک ایسا دور ہے، تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو امت مسلمہ کے لیے ایک عجیب اور پریشان کن اور تکلیف دہ ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شخصی باب جہاں ان کی شہادت امت کے سامنے آئی، وہیں سے ایک ایسا رستہ کھلا امت کے لیے، ایسے دروازے کھلے کہ آج تک ہم ان کو چاہ کر بھی بند نہیں کر سکے۔ اور دوسری حیثیت تاریخی اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو، جو انتہائی پاک دامن، خوبصورت، شرم و حیا کے پیکر اور غنا کی عظیم صف سے متصف پیارے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی تاریخ اور اس کے لکھنے والوں نے، ان کی قلم نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور ان پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آئے۔ لیکن اگر ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو دونوں ہی قرآن مجید بھی اور احادیث رسول بھی وہ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں حضرت عثمان کی کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، گویا کہ وہ ایسا آئینہ ہے جس آئینے میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا شروع کریں، یقین کیجئے انسان کی آنکھیں وہیں کی وہیں ٹھہر جاتی ہے کہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی چیدہ چیدہ مثالیں ہم یہاں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کریں گے۔ اس میں ایک مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیعت رضوان ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں اور یہ سوچ بچار میں ہے کہ معاہدے کے لیے، بات چیت کے لیے کس کو بھیجا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ یا یہ حدیبیہ، اس کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے ہیں عمرہ کے لیے، آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الفتح میں اس کا تفصیلی ذکر موجود۔ خواب میں دیکھا عمرہ کر رہے ہیں، مدینہ سے نکلے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا مکہ کے قریب ہی۔ اب بات یہ ہے کہ کس کو بھیجا جائے وہاں جا کر بات چیت کرے، تو نظر ٹھہری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اس لیے کہ مکہ میں اگر کوئی بات چیت کر سکتے ہیں تو اس وقت میں اگر موضوع ترین شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہاں پہنچے تو افواہ اڑا دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے پیکر، اور یہ وہ سفر ہے جو عمرے کا سفر ہے جس میں کسی قسم کا کچھ بھی اس طرح کا، تلوار بالکل نیام میں ہے اور اس کو کہیں بھی لہرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی
کہ سفر عمرے کا یا بابر کا تو پرامن رہے، کسی قسم کا کچھ بھی اس طرح کا احساس نہیں کسی کو ہونا چاہیے، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے یہاں پہ آئیں۔ اس موقع پر جب پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تحت الشجرہ، اللہ نے اس درخت کا ذکر کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ، وہ شخص جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے خون پر بیعت کرنا چاہوں گا کہ آج ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں اور ابھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا گیا اور کہا اس پر ہاتھ پر ہم بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام ان لوگوں پر رشک کیا کرتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالتعیین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دینے کی بنا پر جو بیعت کی ہے، اللہ ان تمام لوگوں پہ راضی ہو گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہاں اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے انتم خیر اہل الارض، تم زمین والوں میں سب سے بہترین ہو۔ اصحاب الشجرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہا کرتے تھے انتم خیر اہل الارض، تم زمین والوں میں سب سے بہترین ہو، اس لیے کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جیسے ہی بیعت کی، اللہ نے تم پر راضی نامے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں بات کہنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے اللہ ان پر راضی ہیں، تو جس کے نام پر بیعت کی جا رہی اس کی شخصیت کے کیا کہنے ہیں پھر؟ ان کے جن کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ قرار دے رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اس پر بیعت کرنے والا کون ہے جو مجھ سے بیعت کرے؟ بیعت کرنے والے بیعت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ان کو راضی نامے کا سرٹیفکیٹ دے رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جامع ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو کہا کہ تھم جا، یہاں پر ایک شہید ایک تیرے اوپر ابو بکر ہیں، ایک نبی ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور ابو بکر جو صدیق ہیں اور شہید ہیں، اور شہید بھی کون؟ عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اس دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ، بالتعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیے جا رہے ہیں، وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ۔ 10 وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ کے نام سے معروف ہیں، وہ 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتعیین نام لے کر جنت کی بشارت سنائی، جنت کا ٹکٹ ان کو عنایت فرمایا، ان میں تیسرے نمبر پر جن کا نامی اس میں گرامی موجود ہے وہ ہمارے ممدوح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ کرام تشریف لائے، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے رضی اللہ عنہم، آپ لیٹے رہے، لیکن عثمان غنی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے کو درست کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، مجھے بتائیے کہ وہ شخصیت جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، کیا میں محمد الرسول اللہ اس سے حیا نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ایسے ہی ایک موقع پر کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں نیچے پانی تھا، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور پانی پر اپنی ٹانگوں کو لٹکایا ہوا، لوگ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
اور آپ سمجھ سکتے ہیں پانی پہ اپنی ٹانگوں کو لٹکایا ہوا ہو اور انسان وہاں پر اپنے کپڑے کو ہٹا بھی دیتا پنڈلیوں سے، لیکن وہاں پر بھی ایسی صورتحال میں جہاں یہ عمومی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا اور اپنی پنڈلی کو فوری ڈانپ لیا۔ عزیزان گرامی، بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو اہمیت مل رہی ہے اس کی کسی صفت کی وجہ سے، اور اہمیت دینے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تو اہمیت بھی دی جا رہی ہو اور دی جانے والی دینے والی ذات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو عزیزان گرامی وہ شخصیت کتنی اہم ہے اس کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاسم عبد الرحمن وہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، کہ ہمیں اس بات کا علم ہوا، معلوم پڑا کہ کن عثمان رضی اللہ عنہ یفتتح، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کرتے، جمعے کی رات کو بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے اور اپنی وہ ساری کی ساری تلاوت کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے ہر روز اس تلاوت کا حصہ جو مختص کیا تھا اس کو مکمل کرتے اور 7 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو ایک دفعہ مکمل کرتے، پھر اگلے ہفتے پھر وہی روٹین بن جاتی ہے۔ گویا کہ جمعے کی رات سے لے کر اگلا ہفتے سے پھر اتوار سوموار یہ قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھتے اور ہر دن کا مخصوص کوٹا اس کی روٹین بنا رکھی تھی کہ اس دن میں نے یہاں تک پڑھنا ہے، اور یہاں اس روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے، ہم تفصیل ذکر کیے بغیر ہی آگے چل رہے ہیں، اور ہر ہفتے اس تلاوت کو مکمل کر کے اس سے اگلے ہفتے پھر دوبارہ سے تلاوت قرآن مجید کو عزیزان گرامی شروع کر دیا کرتے۔ اور یہ وہ محبت تھی قرآن مجید سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، اور یہی وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب قرآن مجید کو لکھا جا رہا تھا رسول اللہ کے زمانہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو لکھا، سورہ حجرات سے لے کر سورہ البروج کے شروع تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ ساری صورتیں لکھیں۔ اور وہ موقع جب بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا تھا تو ایک بلوائی آگے بڑھا، وہ باغی آگے بڑھا، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا اس نے تلوار سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ وہ ہاتھ تھا جس نے سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ بروج تک کی صورتیں لکھی تھی، آج تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید سے محبت تھی، اس کی تلاوت کا شوق اور ذوق تھا، زندگی میں قرآن مجید کو شامل کرنا تھا کہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور باہر صورتحال کیا ہے، ان کی شہادت کا ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے۔ جب ہم ان کی شہادت کے عجیب و غریب منظرنامے کو پڑھتے ہیں جو صحیح روایات سے ہم تک موجود ہے، تو ہم عجیب و غریب صورتحال دیکھتے ہیں۔ لوگوں سے پھر پوچھا تھا، لوگوں یاد رکھنا، بتاؤ وہ مسجد نبوی جس نے توسیع کر کے تمہیں دی تھی، رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کا بندہ اٹھے اور مسجد کی توسیع کر دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ آپ ہی تھے جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، کہاں پھر آج مجھے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ وہ بتاؤ وہ کنواں جس کو خرید کر وقف کیا تھا کون تھا؟ وہ آپ ہی تھے۔ فرمایا پھر بتاؤ مجھے یہاں پہ پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ بتاؤ مجھے گھر سے نکلنے کیوں نہیں دیتے؟ 5 سوال، 5 چیزیں، 5 اپنے وہ کارنامے اور اعمال جو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنواتے گئے اور بتاتے گئے، فلاں کام فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا، آج تم مجھے وہی کام نہیں کرنے دے رہے۔ عزیزان گرامی، 40 دن تک روایات کے مطابق پانی بند رکھنے کے باوجود صورتحال ایسی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ وہ آدمی میرا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوگا جو اس وقت میں جو میرے خلاف اٹھنے والی تلوار پر اپنی تلوار کو نہ اٹھائے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کسی مسلمان کا خون میری وجہ سے نہیں بہنا چاہیے، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ اور عزیزان گرامی، اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ گھر میں جب حملہ کیا گیا، آپ کی اہلیہ وہ بھی موجود، ان پر بھی حملہ کیا گیا،
اور اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان دشمنوں کو جو آپ کے سامنے تھے ان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندو، تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو کہ جس شخص نے جاہلیت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، جس شخص نے جاہلیت میں بھی ایسا کام نہیں کیا، اسلام میں بھی ایسا کام نہیں کیا، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا یا ختم کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دیا ہو۔ میں نے تو اسلام میں تو کیا، اسلام سے پہلے بھی ایسا کام نہیں کیا تھا، تم پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور بات ہم کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید سے محبت تھی، اسی محبت کی بنا پر صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ مدینہ میں لوگ حج پر جا چکے ہیں اور حاجی اپنے حج میں مصروف ہیں، اور باقی دیگر علاقوں سے آنے والے وہ بلوائی اور باغی مدینہ میں موجود ہیں، اور گھر کا محاصرہ کر کے شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں، اور جب ان کو شہید کیا گیا ان کے قطرات، خون کے قطرات بھی قرآن مجید پر پڑے تو وہ اس آیت پر پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب لوگوں کو کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تلاوت قرآن مجید میں مصروف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والے وہ کئی ایک، کچھ لوگوں نے لکھا کہ وہ ہزاروں میں، جب وہ حملہ کرنے والے تھے تو وہاں بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے دروازے پر ان کو کھڑا کیا۔ جب شہید کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ قتل عثمان فی سہل وجبل والبر والبحر، اللہ ان لوگوں کو تمام کے تمام کو غارت کرے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، وہ سمندر میں رہیں، وہ خشکی میں رہیں، وہ پہاڑوں میں رہیں، وہ کہیں بھی رہیں، اللہ ان سب لوگوں کو غارت کر دے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو شہید کر دینے کے بعد وہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ان کی شہادت سے شروع ہوا، اور اس شروع ہونے کے بعد وہ فتنوں کا دور، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کو عروج پہنچا، پھر وہ امت نے وہ درد دیکھے، امت نے وہ تکلیفیں اٹھائیں، جو تکلیفیں جس کی درد اور جس کی جو ٹھیس ہے آج بھی ہم اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، اور جو وہ دروازے کھلے کہ آج بھی ہم ان دروازوں کو بند نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے جو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں اس میں بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قریب و جوار کے جو لوگ تھے، اقربا جو رشتہ دار تھے، ان کو عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور اس کے جوابات میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے مضامین آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مختصر گزارش یہ ہے کہ اس زمانہ میں 7 سے 8 بڑے شہر تھے جہاں پر، یا بڑی ریاستیں تھیں جہاں پر گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان میں 4 گورنر ایسے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے تھے، بنو امیہ سے تھے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بنو امیہ سے ہے، اور 4 شہروں پر، 4 ریاستوں پر یا 4 جگہوں پر بنو امیہ کے گورنر موجود تھے، اور 4 میں سے اگر کسی کا، جس کی وجہ سے یہ بات سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ ہے شام کی گورنری اور شام کا علاقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہاں پر جو گورنر تھے وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کا ہی پس منظر دیکھ لیا جائے تو امیر شام حضرت امیر معاویہ سے پہلے ان کے بڑے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان۔ حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ وہاں پر گورنر تھے، اور ان کو گورنر لگایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ گویا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اس موقع پر اسلام قبول کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے
یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر نامزد کر دیا، اور وہی گورنر رہے۔ اس کے بعد پھر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ جو ان کے ہی چھوٹے بھائی تھے ان کو امیر شام مقرر کر دیا۔ گویا کہ اگر یہاں بھی دیکھا جائے، اس کی ہسٹری کو، اس کے پس منظر کو دیکھا جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ان کو گورنر لگایا، نہ ان کے بڑے بھائی کو لگایا۔ بڑے بھائی کو گورنر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر نامزد کیا، اور اسی گورنر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا۔ اور باقی بھی جو تقرریاں ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہیں۔ اور اگر ہم اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ اس کے بعد آیا، تب بھی ایسا ہوا کہ صلاحیت کی بنیاد پر، صالحیت اور صلاحیت کی بنیاد پر بہت سے ایسے گروہ گورنر بنے جو اہل بیت سے تھے، اور ان کی صلاحیت، ان کی صالحیت، اس پر کوئی بات نہیں کبھی بھی کی جا سکی۔ اور اسی طرح یہ تقرریاں بھی ایسی تھی جو خالصتاً صلاحیت کی بنیاد پر تھی۔ تو اس ساری باتوں کو بنیاد بنا کر ماضی میں بھی اور ماضی قریب میں بھی اور حال میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے قلم نے جنبش کی، جن کے قلم کو جنبش ہوئی اور انہوں نے مار کھائی، اور ایسے اعتراضات کر ڈالے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر، کہ ان کی شخصیت تو چمکتے چاند کی طرح پھر بھی چمک رہی ہے، تو اعتراض کرنے والوں کی شخصیت وہ مقتدر ہوئی، وہ پراگندہ ہوئی، اور ان کی شخصیت کے بارے میں پھر بہت سے سوالات اٹھے، اور بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا۔ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا وہ ضرور قابل غور ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوگا، لیکن حضرت عثمان پر جو اعتراضات کیے گئے ان کی حیثیت بالکل زیرو کی زیرو رہی۔ یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آخری بات وہ یہ بھی ہے کہ 18 ذوالحج کو عید غدیر کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی مختصر ہم کیے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ سے اب مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں پر رستے میں غدیر خم ایک علاقہ ہے، جگہ ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی یمن میں تھے۔ وہ یمن سے مکہ تشریف لائے، وہاں حج کیا، اور حج کرنے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ غدیر خم پر آپ نے قیام کیا ہوا ہے، ایک روٹین ورک تھا جو وہاں پر قیام کا تھا۔ وہاں آپ کو معلوم پڑا کہ یمن کے سفر میں کچھ ایسی باتیں، ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، ساتھ والے تھے، وہ کچھ ناراض سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اگر اس بات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو یقیناً جو باتیں دل میں ہیں وہ دل میں رہ جاتی ہیں، پھر دل میں گھر کرتی ہے، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہیں پہ اس کا کلا کما کر دیا اور لوگوں کے سامنے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اہل بیت اور اہل بیت کی عظیم جو ان کے کارنامے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عظیم فضیلتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جو شخص مجھے اپنا مولا جانتا ہے، مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے، اپنا آقا اور اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا محبوب سمجھے۔ عزیزان گرامی، بات یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی کہ جو مجھے عزیز سمجھتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، وہ حضرت علی کو بھی محبوب رکھے۔ گویا کہ حضرت علی سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی فضیلت اور ہو نہیں سکتی تھی۔ جو حضرت علی سے محبت کرے گویا کہ رسول اللہ سے محبت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو فضیلت کے اعتبار سے ایک مسلمان لے، اور اس کو لینا چاہیے جو اس فضیلت کو نہیں مانتا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکاری ہے، اور یہی انکار انسان کا کفر ہے، اور کفر کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو بات کہی گئی وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ آپ نے وصیت کر دی تھی
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلافت کی وصیت کر دی، ان کو نامزد کر دیا ہے، اس لیے ہم اس کو عید کا نام دے رہے ہیں کہ حضرت علی کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی خلافت کسی کے پاس ہوگی تو حضرت علی کے پاس ہوگی۔ اس پر الفاظ پر، مولا کے لفظ پر ہم بحث کریں تو اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ صرف ایک بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے مولا جانتا ہے وہ علی کو بھی مولا سمجھے، جو مجھے محبوب جانتا ہے وہ حضرت علی کو بھی محبوب جانے رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک فضیلت کے طور پہ ہے۔ اگر یہ بات وصیت کے طور پر ہوتی، اگر یہ بات وصیت کے طور پر ہوتی کہ میں وصیت کر رہا ہوں کہ جیسے آپ مجھے اپنا آقا سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، میرے بعد علی کو سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کو نہ سمجھنا، اگر یہ بات وصیت کے طور پر، خلافت کی وصیت کے طور پر ہوتی تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب آپ مریض ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اس مرض میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے، اس غرض سے کہ آپ کے پاس جائیں اور کہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے کچھ لکھ دیجئے، اپنی خلافت سے، اپنی نیابت میں ہمارے لیے کچھ لکھ دیجئے کہ ہمیں لوگ آپ کے بعد اپنا خلیفہ مان لیں۔ یہ کون لے کے گئے؟ حضرت عباس۔ ساتھ کس کو لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دونوں جا رہے ہیں، وہاں پہنچے تاکہ ہم بات اپنی کلیئر کر لیں، لیکن وہاں نہیں گئے، اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر کبھی بھی نہیں ملے گی، اس لیے وہیں رکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو جو غدیر خم پر آپ نے بیان کی اس کو وصیت ہی سمجھتے یا صحابہ وصیت سمجھتے، پھر حضرت علی وہاں پر دوبارہ لکھوانے کے لیے کیوں جاتے؟ حضرت عباس وہاں کیوں جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس کو وصیت نہیں سمجھا تھا، اس کو فضیلت سمجھا تھا۔ فضیلت سمجھا تھا، اس لیے دوبارہ رسول اللہ کے پاس وہ دوبارہ سے وصیت لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں وصیت لکھ دیجئے، اپنے بعد ہم آپ کے بعد ہم آپ پہ نیابت کریں گے، اس لیے اس کو فضیلت تک رکھیے، اگر آگے بڑھیں گے پھر اس کو جو مرضی نام دیتے جائیں اور جس مرضی دن میں اس کو عید مناتے رہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام۔